تو جناب شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پراپرٹی کیوں ڈاؤن ہو گئی اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی انڈیویجول لیول پہ، آپ کیا کر سکتے ہیں اور ان ساری جو پرابلمز ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس راستہ ہے کیا، اس بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ جناب اب تک ہم لوگ بات کرتے رہے کہ پاکستان میں پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی، کسی کے بھی منہ سے آپ سن لیں تو آپ کو یہی بات سننے کو ملے گی، ہر کوئی آپ کو یہی روتا ملے گا کہ پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ بھائی آخر ہوئی کیوں ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگی، اس کی کوئی لاجیکل ریزن کیا ہے اس کو ڈھونڈنے کی کسی نے زحمت نہیں کی۔ آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں گے، بہت سارے ویڈیوز ہیں، لیکن اس میں ایک جاہل ان پڑھ قسم کا آدمی چیخ کے یہ کہہ رہا ہوگا پراپرٹی ڈاؤن ہوگی، لیکن اس کے ریزن کی طرف نہیں جائے گا، کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے، کیونکہ بھائی علم ہی نہیں ہے۔ علم ہوگا تو کچھ سوچیں گے نا، علم آپ کو سوچنے پہ تو مجبور کرتا ہے۔ بھائی یہ وہی سوچ ہے جو ابھی تک سب کو نقصان دیتی آئی ہے نا، جو ایک پے در پے نقصان دیتی آ رہی ہے۔ جس نے ایک دفعہ نقصان دیا سوچ نے، وہی پھر دوبارہ آئی کہ پراپرٹی لے لو فائدہ ہوگا، پروفٹ آئے گا، لوگوں نے لی، پروفٹ آیا، پھر خرید لو، پروفٹ آ جائے گا، آ گیا۔ تیسری دفعہ یاد رکھیں جب بھی آپ انویسٹمنٹس میں جائیں گے، اب پراپرٹی دیکھیں آپ نے ایک دفعہ خریدی اور بیچی، دوسری دفعہ بیچی اور خریدی، پھر جب تیسری دفعہ آپ ایک وہی کام کرنے لگیں گے نا تو وہ چیز چلی جائے گی آپ کی فائنینسنگ میں، وہ چلی جائے گی آپ کی انویسٹمنٹ میں۔ دیٹ از ناٹ آپ کی ریگولر پراپرٹی پرچیز نہیں ہو گئی۔ اب یہ اس کے اندر فرق آپ سمجھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے ایک زندگی میں ایک دفعہ ایک چیز پرچیز کی، فار ایگزامپل آپ نے ایک گھر پرچیز کیا، ایک پراپرٹی پرچیز کی کوئی بھی، آپ کو اس کی سیلنگ سے سروکار نہیں تھا، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس لیے رکھ لیا کہ بھائی میں نے اس کے اوپر جینا مرنا ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مطلب یہ مجھے کچھ دے گی یا نہیں دے گی، یو ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ۔ آپ نے اس کے اوپر سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ تو جو ایک پراپرٹی کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کا ایک لائف ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم سے جب گزری آپ کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے وہ چیز کی تھی، آپ نے ایک پراپرٹی لی تھی، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے ایک پراپرٹی لی تھی، آپ کو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو اس سے کوئی امیر ہونے کی غرض نہیں تھی۔ خیر پرانے وقتوں میں لوگوں کو یہ غرض ہوتی بھی کم ہی تھی، یہ تو ٹرینڈ ابھی آ گیا ہے نا، جو ہماری جنریشن ہے، اب اس کے اندر اب آج کل کی جو جنریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا نیکسٹ منتھ میں ملینئر بن جاؤں، بلینئر بن جاؤں، لیکن جو پرانے لوگ تھے ان کو اس چیز سے بہت کم ہی غرض تھا، وہ بس کیا کر لیتے تھے کہ ایک چیز خرید لی، اس کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمیں لائف میں کہاں کام دے گی، یا ہمارے بچوں کو کہاں کام دے گی، ہمیں کیا ہماری نیڈ فلفل کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اینی وے انہوں نے اس مقصد سے وہ چیزیں خریدی تھیں، وہ پراپرٹیز لی تھیں۔ ان میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے واقعی میں کسی پروفٹ کی غرض سے کوئی پراپرٹی لی تھی، اور جن لوگوں نے لی تھیں، جن لوگوں کو اس وقت بھی نالج تھا کہ ہم یہ چیز آج لیں گے اور ہمارے آنے والی نسلوں تک پہنچتے یہ کافی ویلیویبل ہوگی، ان کی پراپرٹیز تو 1000 ٹائمز انکریز ہو گئی ویلیو میں۔ ہم بات سمجھے، ان کی پراپرٹیز ملٹی پلائی بائی 1000 ہو گئی ان ویلیو پرسپیکٹو۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ تھا، آپ کا ایک پرانا سا کوئی گھر تھا، دیٹ ہیز آلسو انکریز اٹس ویلیو ٹو میکسیمم جو وہ کر سکتی ہے۔ ایک پرانا گھر جو ہے آج کل آپ کو وہ بھی کسی اچھے گنجان، اوبیسلی آبادی پھر بڑھ گئی اور وہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن ان لوگوں کا پرسپیکٹو اور تھا۔ اب جو یہ والی جنریشن چل رہی ہے، یہاں پہ پرسپیکٹیوز چینج ہو گئے، وہاں سے یہاں کا جو ڈفرینس تھا نا وہ کافی بہت بڑا تھا۔ اب وہ والی سوچ کہاں کہ میں نے زندگی میں ایک چیز لے لی ہے، وہ شاید میں مرتے دم تک اس میں رہ لوں گا، 2 کمرے کافی ہیں میرے لیے، اس وقت یہ سوچ ہوتی تھی کہ میرے اپنے ہیں، پرائے کے نہیں ہیں، یہ سوچ ہوتی تھی۔ اب جو سوچ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ بھائی کیا سوچ ہے کہ میں نے اس چیز کو سویپ کرنا ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے۔ گھر کے اوپر بھی ایون لوگ اب اتنے سینٹیمنٹل نہیں ہوتے
جتنے پہلے لوگ گھر پہ ہوتے تھے. اب جناب جو نئی نسل ہے وہ کر کیا رہی ہے, وہ چیزوں کو سویپ کر رہی ہے. چیز جو بھی لیتی ہے اس کی نا ان ٹرمز آف ویلیو دیکھتی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. پہلے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اب لوگ دیکھتے ہیں بھائی, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. نئے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ ان ٹرمز آف ویلیو سوچتے بھی ہیں اور ان ٹرمز آف ویلیو کرتے بھی ہیں. جس بندے نے بھی پاکستان کے اندر پراپرٹی لی تھی, پھر وہی بات آ جاتی ہے اس میں مقصد کیا تھا, اس کا مقصد امپورٹنٹ ہے. مقصد آپ نے لیا تھا یعنی کہ ویلیو بڑھ جائے گی, یا اس کے اوپر آپ نے کوئی انکریمنٹ کے لیے لی تھی, یا آپ اس کے اوپر کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے تھے, ایز اے ٹریڈ پرسپیکٹیو آپ نے لیا تھا. اچھا, اب وہ جو پرانے ساری آپ کی وہ گزری تھیں چیزیں گزریں کہ فائلیں آئیں, فائلیں ڈاؤن اپ گئیں, لوگوں نے انویسٹ شروع کیا, اور ایسے لوگوں نے بھی انویسٹ کر لیا کہ جو بھائی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی انویسٹمنٹ کا, لیکن انہوں نے خیر دیکھا دیکھی کر لی. اب وہ جو بھی ہوا سو کر لیا انہوں نے, اور وہ اس لائن میں اور وہ سیل پرچیز میں آ گئے. ناؤ بیکاز اسٹیگننٹ ہوگی ساری چیزیں, ایک دم سب کچھ نیچے چلا گیا. آپ پہلے اچھے خاصے جو کما رہے تھے, ایک پلاٹ دیتے تھے اور دوسرا لے لیتے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, لیکن وہ سارا کچھ آپ کا اب بہہ گیا پانی میں. اب وہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو 2 پلاٹ رہ گئے تھے لاسٹ والے, وہ بھائی جان اب سیل نہیں ہو رہے. اب سیل نہیں ہو رہے تو کیا کریں گے؟ اب یہ بھی ایک کویشچن ہے نا کہ اب اس کا کرنا کیا ہے آگے. جو وہ آپ کے پاس ڈیڈ بچ گیا تھا وہ آپ نے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کچھ نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس کو لے کے جانا ہے, کیونکہ ایسے تو وہ چیزیں پڑی نہیں رہ سکتی. اور کئی لوگوں نے اچھی خاصی اکٹھی کر لی تھیں, کئی لوگوں نے کئی فائلز اکٹھی کر لی تھیں, کئی پلاٹس اکٹھے کر لیے تھے. اب وہ بات وہی ہے, پیچھے اس کے انہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی تھی کہ بھائی لینا ہے نہیں لینا ہے, کیسے لینا ہے, رسک فیکٹر کتنا ہے, کیا کچھ ہے. بھائی دیکھیں, جس آپ راستے پہ گئے تھے, جس ڈبے میں آپ گھسے تھے, اس ڈبے سے نکلنے کا راستہ تو پہلے دیکھ لینا تھا نا. اگر وہ دیکھا ہی نہیں تو آپ نکلتے ہوئے آپ کو تکلیف تو ہوگی, کیونکہ ڈبے کی دیوار آپ کو توڑنی پڑے گی. اور ڈبے کی دیوار توڑتے ہوئے محنت بھی ہوگی اور آپ کا پسینہ بھی نکلے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کو 4-5 خراشیں بھی لگیں, کیونکہ آپ اس میں سے نکل رہے ہوگے تو یو ول گیٹ ہرٹ. تو یہ ایشو ہے. اب اس سچویشن میں ہیں آپ کہ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ آپ کو سچویشن کا پتہ تو چلے آپ ہیں کہاں پہ. تو آپ اس سچویشن میں اب ماشاءاللہ سے پھنس گئے ہیں. اب وہ اس میں سے بیک جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اور آگے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے, آپ درمیان میں سٹک ہیں. اور یہ کوئی تھوڑی سی نہیں ہے, یہ کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 ہزار لوگ ہیں, یہ اچھے خاصے لوگ ہیں. اچھا, زیادہ لوگ اس وجہ سے بھی بھائی آج کل جو ہے نا وہ ایک اور پرابلم بھی ہے, وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ نا آپ کو یہ بتاتے بھی نہیں, کسی دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہمارا یہ نا ہم یہاں پہ پھنس گئے تھے انویسٹمنٹ کے, کیونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یار ہم اگر کسی کو بتائیں گے نا تو ہماری اپنی بےزتی ہے کہ یار ہم نے یہ کیا کیا تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کے کالز آتی ہیں کہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ہم پھنس گئے ہیں بھائی اس چیز کے اندر, اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کو طریقہ ظاہر سی بات ہے بتانا پڑتا ہے, پھر کوئی گڑھے میں گرا ہو تو اسے نکالنا تو ہے نا. تو یہ چیز ہے, آپ جو پرانے اب پھنس چکے ہیں ان کو نکلنے کے لیے ٹائم درکار ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ نکلیں. تو اس میں کچھ اسٹریٹجیز ہیں, وہ اسٹریٹجیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں, کہ جن سے کچھ ایسے بیڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جن کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن امپاسبل اوبویسلی نہیں ہے. اور آپ ایک امید رکھیں اپنے اندر, اور وہی امید دلانا میرا کام ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں نا تو وہ آپ کو یہ امید دلانا ہے, آپ کے اندر اس امید کو زندہ رکھنا ہے کہ آپ اس میں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور آپ دل چھوٹا نہ کریں, اپنے آپ کو اٹھتے بیٹھتے کوستے نہ رہیں, یا کسی ایسے فرد کو اپنے نزدیک جو آپ کا اپنا تھا اس کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہر بندے کے اپنے وہ ہوتی ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کوئی سٹیپ لیتا ہے، تو ان لوگوں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ نکل جائیں گے اور سرخرو ہو کے نکلیں گے. وہ کیسے نکلیں گے انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے اندر میں ان کو کافی باریکی سے آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس لیے آپ کو میرے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا اور میری ویڈیوز کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں کوئی ایک فارمولہ نہیں بتانے والا. دیکھیں، ایک فارمولہ ہوتا ہی نہیں ہے. کسی جب کوئی بڑا پرابلم ہوتا ہے نا، تو اس کا کوئی ایک سمپل سلوشن، ون ورڈ سلوشن نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ایک فارمولہ لکھ کے دے دوں کہ یار یہ جا کے آپ پرچیز کر لو میڈیسن کی دکان سے اور آپ کو فاقہ ہو جائے گا. دیر آر ملٹیپل ٹریٹمنٹس نا. ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں زندگی میں. تو میں کوئی بڑے دعوے نہیں کرتا، میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ میرا شوق ہے، اور شوق سے زیادہ میرا پیشن کچھ بھی کہہ لیں اس کو، کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہ چیز اچھی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر آپ کو اور بھی آگے گائیڈ کرتا رہوں گا. آگے کی جو سیریز ہماری چلے گی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ضروری ہیں، کیونکہ جب تک میں آپ کو ساری جتنی بھی بیماری ہے وہ ساری سمجھا نہیں لوں گا نا کہ بیماری ہے کیا، تو اس کا علاج بتانا کافی مشکل ہوگا. کیونکہ ون ورڈ پھر وہی بات ہے کہ سلوشن اس کا کوئی سمپل سلوشن نہیں ہے. اس کے لیے کافی محنت بھی درکار ہے اور صبر بھی درکار ہے. تو انشاءاللہ کیونکہ گینز ریئل اسٹیٹ ہماری کمپنی کا نام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نام کو ہم جو ہے وہ جسٹیفائی کریں.